بغداد کی سرزمین پر ایک ایسا دور تھا جب بادشاہوں کی شان و شوکت، ان کے محلوں کی بلندی اور غرور آسمانوں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اس وقت کے ایک بادشاہ شاہ معز الدین کو اپنی دولت، طاقت اور علم پر بے حد ناز تھا۔ اس کے محل کی دیواریں سونے سے مزین تھیں، خدام قدموں میں بچتے اور ہر روز دربار میں بادشاہ کے غرور بھرے الفاظ گونجا کرتے۔ ایک دن دربار میں بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا، میرے علم، میرے ہنر اور میری سلطنت کی برابری اس دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ خالق کی نعمتوں میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں جو میری شان کا مقابلہ کرے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی، کوئی کچھ نہ بولا، مگر سب جانتے تھے کہ بادشاہ کا غرور اب حد سے بڑھ چکا ہے۔ اسی وقت ایک بوسیدہ کپڑوں میں لپٹا فقیر دربار کے باہر کھڑا دروازے پر دستک دیتا ہے۔ سپاہی روکنے لگتے ہیں، مگر بادشاہ اشارہ کرتا ہے، لاؤ دیکھیں یہ نیا تماشا کیا ہے۔ فقیر اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سادہ سا مٹی کا پیالہ تھا، دراڑوں بھرا پر صاف۔ اس کی آنکھوں میں روشنی تھی، چہرے پر مسکراہٹ اور آواز میں سکون۔ فقیر نے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، جہاں پناہ، میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، مٹی کا یہ پیالہ۔ بادشاہ نے قہقہا لگایا، کیا تا پاگل ہے؟ میرے محل میں سونے چاندی کے برتن ہیں اور تا مجھے مٹی کا پیالہ دینے آیا ہے؟ فقیر نے نرمی سے کہا، یہ پیالہ آپ کی ساری دولت سے قیمتی ہے، اگر آپ اس کی قیمت کو سمجھ سکیں۔ بادشاہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے، کیا بکواس ہے یہ؟ ایک ٹوٹا ہوا پیالہ اور قیمتی؟ فقیر مسکرا کر بولا، اگر اجازت ہو تو میں کل آ کر آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بادشاہ نے غرور سے سر ہلایا، اجاؤ دیکھتے ہیں کل کیا کرامت دکھاتے ہو۔ لیکن بادشاہ کو معلوم نہ تھا کہ وہ مٹی کا پیالہ اس کی سلطنت، غرور اور سوچ کا دھارا بدل دے گا۔ اگلے دن جب بادشاہ دربار میں آیا تو حسن معمول اس کی سواری کے آگے غلام صف بستہ کھڑے تھے۔ درباری خاموش اور ادب میں جھکے ہوئے تھے، اور محل کی چھتوں پر رنگین چادریں تان دی گئی تھیں تاکہ سورج کی روشنی شاہی آنکھوں کو تکلیف نہ دے۔ شاہ معز الدین اپنے سونے کے تخت پر بیٹھا اور درباریوں کی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اچانک دربار کے دروازے پر ایک آواز گونجی، وہ فقیر پھر حاضر ہے؟ جہاں پناہ، بادشاہ نے آنکھوں میں تمسخر بھرا اور کہا، بھیجو اسے، دیکھتے ہیں آج کیا نیا فلسفہ لے کر آیا ہے۔ فقیر آہستہ آہستہ چلتا ہوا دربار میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں وہی مٹی کا پیالہ تھا، صاف ستھرا، مگر وہی پرانی دراڑیں، وہی سادہ پن۔ اس نے نہ جھک کر سلام کیا، نہ کوئی رسمی دعا، بس خاموشی سے بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، کیا آج بھی یہ ٹوٹا پیالہ میرے سامنے رکھنے آیا ہے؟ فقیر نے نرمی سے کہا، جی، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ اب خود اس پیالے میں کچھ ڈالیں، کوئی بھی چیز جو اب سمجھتے ہیں کہ اسے بھر سکتی ہے۔ بادشاہ نے ہاتھ اٹھایا اور سونے کا سکہ منگوایا، پھر بادشاہ نے سکہ پیالے میں ڈالا۔ پیالے نے سکہ لے لیا اور فقیر نے پیالہ واپس بادشاہ کی طرف بڑھایا۔ دیکھیں، یہ پیالہ ابھی خالی ہے۔ بادشاہ حیران ہوا، مگر پھر مسکرا کر حکم دیا، مزید سونے کے سکے لاؤ۔ ایک کے بعد ایک سکے ڈالتے گئے، 10، 20، 50، مگر فقیر ہر بار پیالہ واپس کر کے کہتا، جہاں پناہ، پیالہ ابھی خالی ہے۔ اب تو دربار میں چامگوئیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ وزراء خوفزدہ ہوئے کہ یہ کوئی جادو ہے، کچھ نے اسے شیطانی عمل کہا اور کچھ نے فقیر کی عقل پر شک کیا۔ لیکن بادشاہ اب سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اس نے خزانچی کو حکم دیا، خزانے کا بہترین حصہ لاؤ، سونا، چاندی، موتی، جو کچھ بھی ہے۔ محل کے خادموں نے سونے کی چھوٹی چھوٹی اینٹیں، چاندی کی پلیٹیں اور قیمتی جواہرات لا کر پیالے میں ڈالنے شروع کیے، مگر ہر بار فقیر کا وہی جواب، پیالہ ابھی خالی ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں اب بے چینی تھی، اس کے چہرے کا غرور پسینے میں بدل چکا تھا اور ہجوم کی آنکھیں حیرت میں کھلی تھیں۔ آخر کار بادشاہ نے غصے سے پوچھا، آخر یہ پیالہ بھرتا کیوں نہیں؟ فقیر نے پہلی بار آنکھوں میں گہرائی لا کر کہا، کیونکہ یہ پیالہ دراصل آپ کے دل کا عکس ہے۔ غرور سے بھرا ہوا دل کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، یہ ہر نعمت کو کم سمجھتا ہے اور ہر دولت کو ناکافی۔ جس دل میں شکر نہیں، وہ پیالے کی طرح خالی ہی رہتا ہے۔
چاہے اس میں کائنات بھر دی جائے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ کچھ لمحے کے لیے سن ہو گیا، جیسے کسی نے اس کے غرور پر پانی پھیر دیا ہو، آئینہ دکھا دیا ہو۔ فقیر کے الفاظ تیر کی مانند بادشاہ کے دل میں پیوست ہو چکے تھے، مگر وہ دل جو سالوں سے تخت، طاقت اور تعریف کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو، اس پر سچ کا اثر فوراً نہیں ہوتا۔ دربار میں گہری خاموشی چھا گئی۔ ہر درباری سانس روکے بادشاہ کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاہ معز الدین نے اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھا، جیسے ذہن میں کچھ ٹوٹ پھوٹ رہی ہو۔ وہ فقیر کی طرف دیکھ کر بولا، تو تم کہنا چاہتے ہو کہ میرے دل میں شکر نہیں؟ میرے پاس سلطنت ہے، دولت ہے، علم ہے، عبادت ہے، پھر بھی میرا دل خالی ہے۔ فقیر نے سر جھکائے بغیر نرم آواز میں جواب دیا، جہاں پناہ، یہ سب ہونے کے باوجود اگر انسان کا دل اور پیالہ دونوں مطمئن نہ ہوں تو سمجھ لیجئے کچھ کمی ہے۔ یہ کمی دولت سے نہیں، نیت سے پوری ہوتی ہے۔ بادشاہ کا غرور اور عقل دونوں آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ اس نے فقیر کو جانے کی اجازت دی، مگر اس رات بادشاہ کو نیند نہ آئی۔ وہ بار بار اسی مٹی کے پیالے کو یاد کرتا رہا۔ محل کے آئینوں میں اس نے اپنے چہرے کو کئی بار دیکھا، مگر پہلی بار ایسا محسوس ہوا جیسے وہ خود کو نہیں پہچانتا۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے دربار کی تمام مصروفیات ملتوی کر دے۔ وزراء حیران، سپاہی خاموش اور خدام پریشان۔ بادشاہ نے حکم دیا، جاؤ، اس فقیر کو تلاش کرو، وہ مجھے آج ہی چاہیے، ابھی۔ شاہی قاصد بغداد کی گلیوں، خانقاہوں اور بازاروں میں اسے ڈھونڈنے نکلے۔ ہر فقیر سے سوال کیا گیا، ہر درویش کو دکھایا گیا، لیکن کوئی بھی اس فقیر جیسا نہ تھا۔ آخر کار شہر کے پرانے حصے میں ایک ویران درخت کے نیچے وہی فقیر مراقبے میں بیٹھا ملا۔ اس کے پاس نہ کوئی بوری تھی، نہ کھانا، بس وہی مٹی کا پیالہ اور خاموشی۔ قاصدوں نے اسے محل آنے کو کہا، لیکن فقیر نے کہا، بادشاہ کو خود آنا ہوگا۔ جو غرور سے بلندی پر ہو، اسے ہی نیچے اتر کر سچائی کی دہلیز پر آنا ہوتا ہے۔ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو سب کو یقین ہو گیا کہ اب وہ فقیر قید قتل ہو جائے گا۔ لیکن بادشاہ نے خاموشی سے اپنی قیمتی پوشاک اتاری، سادہ لباس پہنا اور پہلی بار تخت چھوڑ کر محل سے پیدل نکلا۔ سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی اور درباریوں نے دیکھا وہ بادشاہ جو کبھی اپنا سایہ بھی اپنے سے کمتر سمجھتا تھا، آج ننگے پاؤں فقیر کے قدموں کی طرف جا رہا تھا۔ شاہ معز الدین ننگے پاؤں، سادہ لباس میں، بغداد کی پرانی گلیوں سے گزرتا ہوا اس درخت کے نیچے پہنچا جہاں فقیر مراقب بیٹھا تھا۔ گلی کے بچے اسے پہچان نہ سکے اور گزرنے والے لوگوں نے بھی اسے سلام کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ وہ اب کوئی سونا پہنے بادشاہ نہ تھا، بلکہ ایک عام شخص کی طرح، خاموش اور خاک آلود۔ فقیر نے آنکھیں کھولی، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو کہ بادشاہ آ رہا ہے۔ اس نے نہ تعظیم کی، نہ سلام، بلکہ محض ہاتھ کے اشارے سے اپنے سامنے بیٹھنے کا کہا۔ شاہ معز الدین، جو کل تک تخت پر بیٹھنے کے علاوہ کچھ نہ جانتا تھا، آج مٹی پر بیٹھ گیا۔ تو آئے ہو جہاں پناہ، فقیر نے نرم آواز میں کہا۔ بادشاہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا، ہاں، میں آیا ہوں۔ میں وہ پیالہ بھول نہیں پایا۔ ساری رات اس کا مطلب سوچتا رہا، اور اب میں جاننا چاہتا ہوں کیا میرا دل واقعی اتنا خالی ہے؟ فقیر نے مٹی سے ایک چھوٹی سی لکیر کھینچی اور بولا، غرور وہ دیمک ہے جو سونے کے محل کو بھی اندر سے کھا جاتی۔ وہ دل جسے سب کچھ حاصل ہو لیکن جو شکر گزار نہ ہو، وہ خالی ہی رہتا ہے۔ بادشاہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس سے یاد آیا کیسے وہ لوگوں کی فریادوں کو دربار میں رد کرتا، کیسے علم پر فخر کر کے دوسروں کو کمتر سمجھتا، اور کیسے ہر عبادت کے پیچھے تعریف کا طلبگار رہتا۔ فقیر نے پیالہ بادشاہ کی طرف بڑھایا، اس میں ایک قطرہ پانی ڈال دو۔ بادشاہ نے قریب رکھے گھڑے سے پانی لے کر ایک قطرہ ڈالا۔ پیالے میں وہ قطرہ رک گیا، نیچے نہ گیا۔ فقیر مسکرایا، اب یہ پیالہ بھرا ہوا ہے، تمہاری نیت بدل گئی ہے۔ دل صاف ہو تو ایک قطرہ بھی کافی ہوتا ہے، غرور ہو تو خزانے بھی ناکافی لگتے ہیں۔ بادشاہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔
اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے سینے کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ وہ جو ساری زندگی دوسروں کو جھکانے میں لگا رہا، آج خود جھکنے سے سکون پا رہا تھا۔ فقیر نے نرمی سے کہا، واپس جاؤ، لیکن اس بار بادشاہ بن کر نہیں، انسان بن کر۔ جو تخت پہ بیٹھا ہو مگر عاجز ہو وہی اصل بادشاہ ہوتا ہے۔ شاہ معز الدین الفاٹے، مگر اب اس کی کمر سیدھی نہیں تھی، وہ جھک گئی تھی۔ خاکساری سے بغداد کے راستے وہی تھے، لوگ وہی، مگر نگاہیں بدل گئی تھی۔ بادشاہ کے چہرے پر غرور نہیں بلکہ روشنی تھی۔ جب شاہ معز الدین واپس اپنے محل پہنچا تو اس کے قدموں کی چال بدل چکی تھی۔ دروازے پر کھڑے سپاہی، وزیر، خادم سب حیرت زدہ تھے۔ وہ بادشاہ جس کے آگے دنیا جھکتی تھی، آج خود جھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سکون بھری سنجیدگی تھی، جیسے وہ کسی گہری نیند سے جاگا ہو۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے تمام درباریوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو وہ سادہ لباس میں بغیر تخت پر بیٹھے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آج سے یہ دربار صرف عزت کے طلبگاروں کے لیے نہیں بلکہ حقداروں کے لیے ہوگا۔ آج سے ہر درباری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ سے کم نہیں اور عوام کو خود سے برتر سمجھے۔ درباری ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ نے سمجھا بادشاہ بیمار ہو گیا ہے، کچھ نے اسے وقتی جوش سمجھا، لیکن بادشاہ کی آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو دکھاوے کی نہیں، سچائی کی ہوتی ہے۔ اسی دن شاہ معز الدین نے محل کے خزانچی کو بلایا اور حکم دیا کہ روزانہ خزانے سے کچھ حصہ شہر کے یتیم خانوں، مسافر خانوں اور غریبوں میں تقسیم کیا جائے، مگر کسی کے نام کے بغیر، کسی صلے کی امید کے بغیر۔ وہ شاہ جو کل تک سونے کے پیالے میں بھی پانی پینے کو اپنی شان سمجھتا تھا، آج وہی بادشاہ مٹی کا پیالہ ہاتھ میں لیے اپنی زندگی بدل چکا تھا۔ محل میں اس پیالے کو ایک خاص مقام پر رکھا گیا، سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں کے درمیان، مگر سب جانتے تھے کہ سب سے قیمتی وہی مٹی کا پیالہ تھا جس نے بادشاہ کا دل جیت لیا تھا۔ ایک دن وہی فقیر خاموشی سے محل کے دروازے پر آیا، نہ سلام کیا، نہ کچھ مانگا، نہ کچھ کہا، بس ایک نظر بادشاہ کی طرف دیکھی اور ہلکا سا سر ہلا کر واپس چل دیا۔ بادشاہ سمجھ چکا تھا، وہ امتحان مکمل ہو چکا تھا۔ شاہ معز الدین اب نہ صرف رعایا کا بادشاہ تھا بلکہ دلوں کا بادشاہ بن چکا تھا۔ اس کی سلطنت میں اب انصاف صرف کاغذ پر نہیں، عمل میں تھا۔ غریبوں کی دعائیں، یتیموں کی مسکراہٹ اور مظلوموں کی امید، یہی اس کی اصل دولت تھی۔ شاہ معز الدین کی سلطنت اب وہ نہ رہی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ محل وہی تھا، دیواریں اب بھی سونے سے مزین تھیں، تخت وہی تھا، مگر بادشاہ کا دل تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کا لہجہ نرم، فیصلے منصفانہ، اور آنکھوں میں وہ غرور نہ تھا جس سے درباریوں کو خوف آتا تھا، اب ان میں ایک عجیب سی روشنی تھی جو سچائی سے جنم لیتی ہے۔ سال گزر گئے، فقیر دوبارہ کبھی نظر نہ آئے۔ کچھ کہتے وہ کسی جنگل میں جا بسا، کچھ نے کہا وہ درویش بن کر قافلوں کے ساتھ چلا گیا، مگر بادشاہ جانتا تھا کہ وہ صرف آیا تھا اس کے دل کا زنگ اتارنے اور ایک مٹی کے پیالے کے ذریعے اسے آئینہ دکھانے۔ شاہ معز الدین نے ایک دن حکم دیا کہ اس پیالے کے لیے محل کے ایک کونے میں خاص جگہ بنائی جائے۔ وہاں نہ سونا رکھا جائے، نہ ہیرے، صرف مٹی، لکڑی اور سادگی۔ اس جگہ کا نام رکھا گیا گوش عبرت، جہاں ہر وزیر، ہر شہزادہ اور ہر درباری کو لے جایا جاتا تاکہ وہ دیکھیں کہ ایک ٹوٹے مٹی کے پیالے نے ایک مغرور بادشاہ کا دل کیسے بدل دیا۔ ایک دن ایک نوجوان شہزادے نے بادشاہ سے سوال کیا، ابوا حضور، اب تو ہر وقت شکر اور قناعت کی باتیں کرتے ہیں، کیا کبھی اب کو اپنا پرانا وقت یاد نہیں آتا جب اب سب سے طاقتور، سب سے بلند تھے؟ شاہ معز الدین نے پیالے کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا، بیٹا، سب سے اونچا وہ ہوتا ہے جو جھکنا جانتا ہو۔ میں جب غرور کے تخت پر بیٹھا تھا تب سب مجھے دیکھتے تھے مگر کوئی میرے دل تک نہ پہنچا۔ جب میں مٹی پر بیٹھا تو ایک فقیر میرے دل میں اتر گیا۔ شہزادے نے پوچھا، کیا یہ پیالہ واقعی کچھ خاص تھا؟ بادشاہ مسکرایا، یہ پیالہ نہیں، میرا امتحان تھا۔
یہ ایک نشانی تھی اس بات کی کہ دنیا کی ہر چیز مٹی میں واپس مل جاتی ہے، مگر عاجزی وہ خوشبو ہے جو مٹی کو بھی مقدس بنا دیتی ہے۔ سالوں بعد جب شاہ معز الدین دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی وصیت بہت سادہ تھی: مجھے نہ سونے کے تخت پر لٹایا جائے، نہ ریشمی کفن میں، مجھے وہی مٹی کا پیالہ میرے سرہانے رکھ کر دفن کیا جائے، تاکہ جب میرا غرور میرے ساتھ مٹی میں دفن ہو تو یہ پیالہ اس عاجزی کی یاد بن کر باقی رہے جس نے مجھے انسان بنایا۔ اور یوں ایک عظیم بادشاہ کی کہانی مٹی میں ختم ہوئی، مگر اس کی حکمت، اس کا سبق، اس کا سچ صدیوں تک بغداد کی گلیوں میں سنایا جاتا رہا۔ طاقت، دولت اور مقام اگر دل کو غرور سکھائے تو وہ انسان کو مٹی میں گرا دیتا ہے، لیکن اگر وہی دل عاجزی اور شکر سیکھ جائے تو مٹی کا پیالہ بھی بادشاہوں کا تاج بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سچائی، صبر اور اللہ پر یقین کی خوبصورت کہانی پسند آئی ہو تو برا کرم اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ آپ کی دعائیں اور محبت ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ شکریہ۔